بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج جی ہم بات کریں گے ایک وائرل ڈیزیز کے بارے میں، جو کہ ایک وائرل بیماری ہے بکریوں کی، اور یہ خطرناک بیماری ہے۔ جو تین تقریباً وائرل ڈیزیز ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں۔ پہلے نمبر پہ PPR ہے، دوسرے نمبر پہ ETV ہے، تیسرے نمبر پہ جو ہے CCPPV نمونیا۔ یہ تین بیماریاں جو ہیں وائرل بیماریاں، یہ انتہائی خطرناک ہیں بکریوں میں۔ تو آج ہم بات کریں گے CCPPV نمونیا کے بارے میں۔ تو نمونیا جو ہے یہ بدلتے موسم کے ساتھ ہی اس کا اٹیک ہوتا ہے، جیسے کہ سردیاں آنے سے پہلے اور گرمیاں آنے سے پہلے۔ تو اس کا جو سب سے بہترین حل ہے وہ اس کی ویکسینیشن ہے۔ اگر آپ اپنے بکریوں کو ویکسین کرا لیتے ہیں ان تین وائرل بیماریوں کی، تو انشاءاللہ آپ کی بکریاں جو ہیں پورا سال ان بیماریوں کے اٹیک سے محفوظ رہیں گی۔ اگر آپ سال میں ایک دفعہ اپنی بکریوں کی ویکسین کراتے ہیں تو نمونیا کی ویکسین جو ہے یہ جنوری فروری میں ہوتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور آپ خود پرچیز کر کے بھی آپ اپنی بکریوں کو ویکسین کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ فری ہوتی ہے، اور اگر سال میں آپ جب یہ گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ مئی کے مہینے میں اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ اس کی ویکسینیشن کرا لی جائے۔ اور جب پھر سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ نومبر کے مہینے میں CCPPV کی ویکسین ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے نمائندے اور ویٹرنری اسسٹنٹ کسی سے بھی آپ رابطہ کر لیں اپنے علاقے کے، تو انشاءاللہ یہ آپ کی بکریوں کو جو ہے ویکسین کر جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی بکریاں جو ہیں ان بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے نمونیا کے بارے میں، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج کیا ہوتا ہے۔ نمونیا جانوروں میں سانس کی نالی یا پھیپھڑوں کی سوزش کو نمونیا کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جانور کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں جی؟ جانور کے جسم کا درجہ حرارت 105 سے 106 ڈگری تک بڑھ جاتا ہے، اور جسم کا اگلا اور پچھلا حصہ بالکل ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اسے کھانسی کرے گی بکری۔ اسی طرح جانور کے منہ یا ناک سے رطوبت کا خارج ہونا، جانور کا بالکل سست ہو کر کھڑا رہنا اور کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ بھی اس کی علامات ہیں۔ اسی طرح سانس لینے میں دشواری اور نتھنے پھیلا کر سانس لینا، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے، کیونکہ بخار ہوتا ہے تو وہ شدید بخار ہوتا ہے تو بکری جو ہے وہ سانس نتھنے پھلا کر لے رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سانس لینے کی رفتار اس کی بڑھ جاتی ہے، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں جی؟ اس کی وجوہات ہیں جی مختلف بیکٹیریل، جو کہ ہم اپنے فارم پہ صفائی نہیں کرتے، تو ہر وقت بیکٹیریا جو ہیں وہ زمین پہ موجود ہوتے ہیں، یا غلط طریقے سے دوا تیل وغیرہ پلا دینا۔ اسی لیے ہم کہتے رہتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ اپنے بکروں کو اور بکریوں کو جو ہے وہ پلانے کی بجائے کھلایا کریں، مطلب کہ کسی ونڈے میں یا کسی چیز میں مکس کر کے دیا کریں۔ اگر پلاتے ہیں تو وہ اس کا قطرہ جو ہے وہ اپنا بکری کے پھیپھڑے پر اگر چلا جاتا ہے، سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، تو وہ کسی طریقے سے بھی وہ بکری کی سانس کو جو ہے وہ دشوار کر دے گا، اور پھیپھڑوں پہ بھی اثر انداز ہوگا۔ تو اسی طرح وائرس، کیونکہ یہ ایک وائرس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، تو یہ اس وجہ سے وائرس بھی اس کا سبب ہے۔ اور موسم کا اثر، مطلب بدلتا موسم، جس طرح کہ سردی آ رہی ہو یا گرمی آ رہی ہو، تو بدلتا موسم یہ بھی اس کی وجوہات میں سے ہے۔ تو بات کرتے ہیں ہم اس کے علاج کے بارے میں۔ سب سے بہتر حل تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی بکری کو بیماری ہو ہی نہ، آپ جو ہے پہلے ہی سدباب اس کے تدارک کیا کریں کہ آپ کی بکریوں میں بیماری آئے ہی نہ۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ نمونیا کا علاج جو ہے یہ مختلف انجیکشن ہے اور سیرپ ہے، یہ آپ نے اپنی بکریوں کو دینا۔ خدا نہ خواستہ آپ کی بکری کو نمونیا ہو جاتا ہے اور یہ علامات اس میں ظاہر ہوتی ہیں، تو آپ نے جو ہے ایک انجیکشن ہے فلوروفینیکول، اسی طرح جو ہے ایک اور انجیکشن ہے پریڈنیسولون، یہ آپ نے صرف ایک بار استعمال کرنا ہے۔ اور تیسرا جو ہے ایک اور انجیکشن ہے فلونیکزن میگلومین، یہ آپ نے 3 دن استعمال کرنا ہے، صبح شام۔ مقدار جو ہے وہ وزن کے حساب سے وہ اس کے اوپر مینشن ہوگی انجیکشن کے اوپر، یا آپ اپنے ویٹرنری ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بکری کو کھانسی ہے تو اس صورت میں آپ نے پھر اس کو ایک سیرپ دینی ہے، امونیم کلورائڈ نام سے ایک سیرپ ہوگی جو کھانسی کی ہے، تو وہ آپ نے اپنی بکری کو دینی ہے، تو انشاءاللہ اس کی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ 3 دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بکری جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی۔ اگر جانور کئی دنوں سے کھا پی نہیں رہا تو لیکوڈ پیرافین پلائیں، تاکہ جانور کی آنتوں میں رکا ہوا پرانا سخت اور کالا گوبر وہ خارج ہو جائے گا۔
نمونیا میں جو ہے نمونیا کی بیماری میں جانور کا جسم ٹھنڈا اور ناک کی نتلی خشک ہو جاتی ہے۔ نمونیا کی کئی علامات جو ہے سوتک بخارا ہوتا ہے تو اس کی علامات سے ملتی جلتی ہیں، لیکن ان دونوں کا علاج جو ہے وہ ایک مختلف ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے ہمیشہ اپنے ویٹرنری ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی علاج کریں تو آپ کو بہت افادہ ہوگا۔ تو یہ جو آج چھوٹی سی معلومات تھی جو ہمیں معلوم تھی تو وہ آج ہم نے آپ سے شیئر کی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔